سیرت کی کتابوں کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھے مبارک میں، بعض روایت میں اپنے گردن مبارک میں تلوار لٹکا کر رکھا کرتے تھے۔ اور مسند احمد اور ابو یعلا کی روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی الملحمہ بھی کہا گیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسماء مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انا محمد و احمد والمقفی والحاشر ونبی الرحمت ونبی الملحمت، میرے ناموں میں سے ایک نام نبی ملحمہ بھی ہے۔ نبی ملحمہ کا معنی میدان کارزار کا پیغمبر، جنگ کے میدان کا ماہر نبی، فن حرب و ضرب کا ماہر پیغمبر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں سے بھی ہے۔ کیونکہ دنیا کے اندر بسنے والے لوگ رب تعالیٰ کے قانون کو پامال کرنے کی وجہ سے ظلم و بربریت پر اتر آتے ہیں، زمین کے اندر فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، لہذا ان کے ظلم زیادتی کو، ان کے فتنوں کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو نبی و ملحمہ بنا کر مبعوث کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رب تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کی بنا پر زمین سے ظلم زیادتی فساد کو ختم کر کے رب تعالیٰ کی زمین کے اندر امن و امان پیدا کیا۔ اس امن و امان کی بدولت لوگوں کی جانیں، لوگوں کے مال، لوگوں کی عزتیں بھی محفوظ ہو گئیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی وصف کے بارے میں ہندو مت کی کتابوں کے اندر بھی ذکر موجود ہے، جس طرح کہ کلکی اوتار نامی کتاب کے اندر ڈاکٹر وید پرکاش وہ لکھتے ہیں کہ آخری جو پیغمبر ہے وہ شہ سواری کرنے والے، شمشیر زنی کرنے والے وہ پیغمبر دنیا کی عالم کی حفاظت کریں گے اور بدوں کو صرف سزا دیں گے۔ اور ایسے ہی یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اوس اور خزرج کو اور دیگر عرب لوگوں کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ جب ان کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہوتا تو یہودی دھمکی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونے والے ہیں، ان کی معیت کے اندر ہم مل کر تمہارے خلاف قتال کریں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ گویا کہ یہودی بھی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ایک فاتح اور غالب نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اب یہ غالب ہونا، فتح حاصل کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف جو صفت سالاری ہے، یہ سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سے قبل یہودی کہا کرتے تھے، رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ذکر فرمایا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہودی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے وہ رب تعالیٰ سے کافروں پر فتح حاصل کرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ رب تعالیٰ وہ نبی آخر الزمان ہمارے اندر مبعوث فرما، تاکہ اس پیغمبر کی معیت کے اندر، اس پیغمبر کے اوپر ایمان لا کر اس کی اقتداء کے اندر ہم جہاد کرتے ہوئے تیرے نافرمانوں کو، تیرے باغیوں کو، سرکشوں کو، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر تیری زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا جائے۔ تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صفہ سالاری کا وصف ہندوؤں کے اندر بھی موجود تھا اور یہودیوں کی مذہبی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا، اور اسی اللہ کے پیغمبر کے وصف کی بنا پر وہ لوگوں کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے، ڈرایا بھی کرتے تھے۔ تو یہ ساری روایات ہندو مت کے اندر آنے والی، یہودیت کے اندر آنے والی اور احادیث کے اندر نبی الملحمہ والی روایت دلالت کرتی ہے کہ جہاد ہی اصل میں عزت اور شرف حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قوموں کی عزت، قوموں کا شرف، قوموں کی بلندی وہ جہاد ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم الشان پیغمبر عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات سالاری کے اوصاف وہ بہت زیادہ ہے، ان کا مختصر مجلس کے اندر احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک صفہ سالار کے اوصاف میں سے ایک اہم ترین وصف ہے، وہ ہے شجاعت، بہادری اور دلیری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف
شجاعت بہادری دلیری کا بھی بدرجہ عدم موجود تھا، بلکہ جب ایک دفعہ مدینہ المنورہ کے اندر دشمن کے حملے کی افواہ اڑی، کیونکہ مدینہ پر ہر وقت حملے کا خطرہ تھا، افواہ اڑی، لوگ اپنا اسلحہ ساز و سامان لے کر نکلے، لوگ ابھی مدینہ سے نکل ہی رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے واپس آ رہے تھے اس طرف سے جس طرف سے آواز آئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لم تراؤ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں دیکھ کر چکر لگا کر آ چکا ہوں، کوئی خطرے والی بات نہیں۔ اور نبی علیہ السلام ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر بغیر کسی کو ساتھ لیے، بغیر کسی کا انتظار کیے اور بغیر معلوم کیے کہ دشمن کی تعداد کس قدر ہوگی، دشمن کتنی تعداد کے اندر ہے، دشمن کے پاس اسلحہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو خاطر میں لائے بغیر نبی علیہ السلام نے شجاعت، بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نکلنے سے پہلے آپ اس آواز کا تعاقب کر کے واپس بھی آ رہے، جبکہ لوگ اب نکلنے کی تیاری کریں، نکلنے کے لیے وہ جمع ہو رہے، اللہ کے پیغمبر واپس آ گئے۔ تو ایک سپہ سالار کے اوصاف میں سے سب سے اہم ترین وصف ہے کہ بہادری دلیری کے وصف اس کے اندر بدرجہ عدم پایا جائے۔ اور ایسے صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ذات رقاع، جو کہ حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے بعد تقریباً 7 ہجری کے اندر ذات رقاع کا جو غزوہ ہوا، اس سفر کے اندر جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ درختوں کے سائے کے نیچے لیٹنے کے لیے مختلف ٹولیوں کے اندر بٹ گئے، کہیں ایک درخت کے نیچے 2 سو گئے، کوئی آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے 4 چلے گئے، کہیں 5 چلے گئے۔ نبی علیہ السلام بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹے، آپ نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، اور جس علاقے پر آپ نے چڑھائی کی، جس کی قوم پر چڑھائی کی، اسی قوم کا ایک مشرک آدمی نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، اس نے آپ کی تلوار کو اتار کر میان سے باہر نکال کر نبی علیہ السلام کے اوپر سونپ لیا۔ جب اس نے میان سے نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، تو اس نے کہا میں یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی علیہ السلام گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، آپ کے اوسان خطا نہیں ہوئے، بلکہ آپ ایک بہادر دلیر انسان، شجاع انسان کی طرح اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف انگلی کرتے ہوئے اللہ مجھے تجھ سے اللہ کی ذات بچائے گی۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، اس مشرک پر کب کبھی طاری ہوگی، اس کے ہاتھ سے وہ تلوار نیچے گر گئی، تو نبی علیہ السلام سے وہ تلوار اٹھا کر پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو آواز دی اور اٹھا کر بلایا، اور پھر آپ نے سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ نے عفو درگزر کرتے ہوئے جو صفا کا، رحیمی اور کریمی صفات کا مدافع کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے اس مشرک کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں سے ایک بات یہ بھی واضح ہو جاتی ہے، نبی علیہ السلام کے سپہ سالاری کا جو وصف تھا، شجاعت، بہادری دلیری، اس سے یہ بات بھی ایک نکلتی ہے کہ انسان جتنا زیادہ بہادر، دلیر، شجاع ہوگا، اتنا ہی وہ رحم و کرم کرنے والا ہوگا، اتنی ہی نرمی کرنے والا ہوگا، رحم دلی کرنے والا ہوگا۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ اپنے پورے زور پر ہوتی اور آنکھوں سرخ ہو جاتی، ہر طرف پورے خون دکھائی دیتا، اس وقت ہم نبی علیہ السلام کی اوٹ کے اندر ہو کر لڑائی لڑا کرتے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام جس قدر بہادر تھے، دلیر تھے، شجاع تھے، اسی قدر آپ رحم دل بھی تھے، آپ نرمی کرنے والے بھی تھے، جس طرح آپ نے اس مشرک کے ساتھ کیا۔ تو سپہ سالار کے اوصاف میں سے ایک وصف وہ ہے بہادری دلیری، اور وہ نبی علیہ السلام کے اندر بھی بدرجہ عدم موجود تھا۔ اور نبی علیہ السلام کا جو یہ وصف ہے، یہ آپ کے میدانوں کے اندر بہادری دلارا، آپ کا میدانوں کے اندر ڈٹ جانا، یہ آپ کی امت کی بھی اس طرف رہنمائی کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے امتی، ان کو بھی اپنے اندر بہادری، دلیری، شجاعت کے اعلیٰ اوصاف پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ وصف پیدا ہوگا تو پھر اس وصف کے پیدا ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر رحیمی اور کریمی والی صفات بھی پیدا ہو جائیں گی۔ اور نبی علیہ السلام کی سپہ سالاری کے اوصاف میں سے ایک وصف اپنی فوج کے ساتھ ہمدردی کرنا،
اور اپنی فوج کے ساتھ مساوات کو اختیار کرنا. جس طرح کہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری فوج کے ساتھ بے نفس نفیس خندق کھودنے کے اندر صحابہ کرام کے فوجیوں کے ساتھ شامل رہے، حتیٰ کہ آپ نے بھوک وغیرہ بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپ نے برداشت کی. یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سپاہیوں کو، فوجیوں کو لگا دیا اور خود آرام سے ایک تخت پر، ایک جگہ پر براجمان ہو کر بیٹھ کے آپ بے نفس نفیس خود بھی خندق کھودنے کے اندر شریک ہوئے. صحابہ کرام نے بھوک سے نڈال ہونے کی بنا پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ نڈال ہونے کی بنا پر اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی فوج کے درمیان ہمدردی بھی رکھی اور فوج کے درمیان مساوات کو بھی برقرار رکھا، کیونکہ یہ سپہ سالاری کا جو وصف ہے، یہ فوج اور سپہ سالار دونوں کے اندر قربت پیدا کر دیتا ہے. جب دلوں کے اندر قربت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے سپہ سالار کے اشارے پر وہ جان نشاور کرنے کے لیے، مال قربان کرنے کے لیے، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. بلا جھجک وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپہ سالاری کے اوصاف میں سے یہ وصف بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے میدان کی طرف جاتے وقت آپ نے سواری کے اندر بھی مساوات کو برقرار رکھا. جس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جب جا رہے ہیں تو اس موقع پر مسلمانوں کے پاس سواریاں کم تھی. ایک سواری پر 3 بندوں کو باری باری سوار کیا جاتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی اور مرشد غنبی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے بھی ایک سواری تھی. تو جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوتے، باری باری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اپنے صحابہ کو بھی سواری کے اوپر سوار کرتے اور اپنی باری پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اصرار کے باوجود آپ پیدل چلتے. تو یہ سپہ سالار کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ ہمدردی بھی کرے اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ مساوات کو بھی برقرار رکھے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر سپہ سالار کی عزت، احترام، مرتبہ، مقام اور زیادہ بڑھ جائے اور سپہ سالار کی فرما برداری کے اندر اور سپہ سالار کی فرما برداری کا جذبہ ان کے اندر اور زیادہ پیدا ہو جائے. ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سپہ سالاری کے اوصاف میں سے جوہر شناسی، یعنی کہ اپنے صحابہ کرام میں سے، اپنے سپاہیوں میں سے ان کے اندر موجود صلاحیتوں کی شناخت کرنا، پہچان کرنا اور پھر ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو عہدے اور ذمہ داری وغیرہ سونپنا. اور جن کے اندر کوئی ایسا وصف نہیں ہے کہ اس کو وہ ذمہ داری سونپی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کوئی ذمہ داری نہیں سونپا کرتے تھے. جس طرح کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی. ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک افسری کا عہدہ مانگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اور تو ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو افسری کا عہدہ، وہ حکومتی عہدہ نہیں دیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے اندر چھپے ہوئے جو جوہر تھے، ان کی جو صلاحیتیں تھیں، ان کے بارے میں آگاہی رکھتے تھے. ایسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شار اسلام جو مشرکین کی ہجرت کرنے کے اندر، مذمت بیان کرنے کے اندر بڑے ماہر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے لیے منبر لگوایا کرتے تھے کہ مشرکین کی مذمت بیان کرنے کے لیے، پیغمبر کا دفاع کرنے کے لیے، اہل اسلام کی عظمت کے لیے ان کو اشعار پڑھنے کا کہتے اور ساتھ دعا بھی کرتے کہ روح القدس ان کی مدد کرے، ان کی تائید کرے. لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ کے اندر ساتھ لے کر نہیں گئے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اندر جو چھپے ہوئے جوہر تھے، ان کی جو صلاحیتیں تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھی. آپ نے ان کی صلاحیتوں سے جو ان کا میدان بند ہے وہاں فائدہ اٹھایا. جو ان کے اندر صلاحیتیں نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو باہر نہیں لے کر گئے. اور جن کے اندر جو صلاحیتیں، یہ ایک سپہ سالار کا وصف ہے کہ اس کو اپنے سپاہیوں پر عبور بھی ہونا چاہیے اور ان کی صلاحیتوں سے ان کے اندر چھپے ہوئے جواہر جو ہے ان کے بارے میں آگاہی ہونا بھی ضروری ہے. جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے موقع پر اعلان کیا کہ کون ہے جو میری تلوار لے، میں اس کو تلوار دوں، اس تلوار کو چلانے کا حق ادا کرے. بڑے بڑے لوگوں نے تمنا کی
کہ یہ تلوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے مل جائے، میں اس کو چلانے کا حق ادا کروں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار تھما دی، اور پھر انہوں نے میدان احد کے اندر تلوار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو چلانے کا حق بھی ادا کر دیا. غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل صبح میں اس بندے کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور رب تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے. اب صبح بڑے بڑے صحابہ کرام دل کے اندر یہ تمنا آپ کر رہے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کبھی میرے دل کے اندر امارت کی تمنا نہیں آئی، لیکن اس دن میرے دل کے اندر بھی امارت کی تمنا پیدا ہو، کاش یہ اعزاز کریڈٹ یہ مجھے مل جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا اور اس بندے کا نام لیا کہ جو مجمع کے اندر بھی موجود رہی، کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا. ان کی آنکھوں کے اندر تکلیف تھی، آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے وہ نہیں آئے، تو آپ نے ان کو بلایا، ان کی آنکھوں کے اندر لعاب دم لگایا، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جھنڈا تھما کر کہا اور خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرما دی. تو یہ ایک سپاہ سالار کے اوصاف میں سے ہے کہ اس کو اپنے سپاہیوں کے بارے میں ان کی قابلیت، ان کی اہلیت کا پورا علم ہونا چاہیے، اور پھر ان کی صلاحیتوں کے مطابق، ان کی قابلیتوں کے مطابق ان کے ذمہ داری سونپی جائے، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کرنے کی بنا پر اس ذمہ داری کے اندر کامیاب و کامران ہو جائے، ذمہ داری پر پورے اترنے والے بن جائے. اب دیکھیے لشکر اسامہ کی روانگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کا کمانڈر اسامہ بن زید کو مقرر کیا، جس کے اندر سیدنا ابو بکر بھی ہے، سیدنا عمر بھی ہے، خالد بن ولید جیسے، سیدنا علی رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے صحابہ کرام موجود ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کمانڈر مقرر کیا، کیونکہ ان کے اندر یہ قابلیت تھی لشکر کی قیادت کرنے کی، لشکر کی قیادت کرنے کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندانی توفق کو، خاندانی تشخص کو مٹانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے سیدنا اسامہ بن زید کو لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر اس لشکر کے اندر ابو بکر جیسی شخصیات کو بھی ان کے متحد کر دیا. تو ایک سپاہ سالار کے اوصاف میں سے کہ اس کو اپنے سپاہیوں فوجیوں کے بارے میں پوری آگاہی ہونا ضروری ہے، تاکہ ذمہ دار قابلیتوں کے مطابق ذمہ داریاں ان کو سونپی جائیں اور وہ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کر کے کامیابی سے ہمکنار ہو سکے. ایسے سپاہ سالار کے اوصاف میں سے اہم ترین بسر وہ ہے اپنے سپاہیوں سے مشاورت کرنا، کیونکہ ایک عامل انسان، اپنا آرڈر چلانے والا، وہ مشاورت کو اپنی توہین سمجھتا ہے، جبکہ ایک کامیاب سپاہ سالار وہ مشاورت کرنے میں وہ کوئی عیب یا اپنی کوئی توہین یا اپنی کوئی انسلٹ وغیرہ نہیں سمجھتا. تو کامیاب سپاہ سالار وہ اپنے سپاہیوں سے ہر موقع پر مشاورت کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وصف سے متصف تھے، آپ نے اپنے صحابہ کرام سے گاہے بگاہے مشاورت کر کے عملی اقدام اٹھائے ہیں. میدان جنگ کے اندر جنگ شروع کرنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مواقع پر مشاورت کی ہے، جس طرح کہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر. اب غزوہ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. سیدنا خباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی اپنی رائے ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری اپنی رائے ہے. تو پھر فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر آپ اس لوکیشن کی بجائے بدر کی اس لوکیشن پر پڑاؤ ڈالیں، کیونکہ اگر بارش ہوگی تو جس لوکیشن کے اندر ہم ہیں یہاں کیچڑ ہونے کی وجہ سے دلدل کے اندر پھنس جائیں گے، نقل و حرکت نہیں کر سکیں گے، دشمن پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے. اللہ کے پیغمبر یہ لوکیشن زیادہ بہتر ہے کہ اگر بارش ہو بھی گئی تو یہاں دلدل نہیں بنے گی، کیچڑ نہیں بنے گا، دشمن پر چڑھائی کرنے کے لیے یہ جگہ موضوع ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لوکیشن کو چینج کر لیا، اور بعد میں اس مشورے پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے نتائج مسلمانوں کے حق کے اندر بڑے فائدہ مند ثابت ہوئے. اس سے غزوہ احد کے اندر دیگر مواقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام سے مشاورت کی. غزوہ احد بھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر لڑی جائے. تو آپ نے
اپنے صحابہ کی مشاورت کے بعد مدینہ سے باہر نکل کر آپ نے جنگ کو لڑا۔ ایسے سفر حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو راستے کے اندر حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ رکاوٹ بن گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان یہ صلح حدیبیہ کا تفصیلی لمبا واقعہ آپ کے درمیان صلح ہو گئی، اور یہ طے پایا کہ اس سال حج عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال وہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور مکے کے اندر 3 دن سے زیادہ اقامت اختیار نہیں کریں گے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو احرام کھولنے کا، جانوروں کو نحر کرنے کا حکم دیا، لیکن صحابہ کرام وہ بڑی چیخ موئی کر رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب ہم اپنے عمرے کو ادا کیے بغیر ادھورا ہی طرح کر دیں۔ تو نبی علیہ السلام خیمے کے اندر ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور جب آپ گئے تھے تو آپ کا چہرہ کھلکھلا رہا تھا، لیکن جب آپ آئے ہیں تو آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے جانوروں کو نار کر دے، لیکن میری بات ماننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ صحابہ کرام تو اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے، ہمیں عمرہ ادا کرنے کا رب تعالیٰ کی طرف سے آرڈر مل جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، آپ کی سنو وغیرہ طے پا گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے احرام کھول کر جانوروں کو نحر کرنے کا حکم دیا، وہ بھی نہیں کر رہا، تو آپ اس پریشانی کے عالم کے اندر آئے خیمے کے اندر، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے پیغمبر پریشان ہونے کی کیا ضرورت، آپ جا کر اپنی جانوروں کو نحر کر دے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ مشورہ دیا، نبی علیہ السلام نے اپنے جانوروں کو نحر کر دیا، اور آپ کے دیکھ کر پھر صحابہ کرام نے بھی اپنے جانوروں کو نحر کر دیا، ذبح کر دیا۔ یعنی نبی علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ مشاورت ہوئی، اس مشاورت کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی، مسئلہ وہ حل ہو گیا، ٹل گیا۔ تو یہ صفہ سالار اور ایک کامیاب انسان کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ باہمی مشاورت کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کرنے والی بڑی اہم ترین بات ہے کہ جب مشاورت کے بعد حکم جاری ہو جائے، اب حکم جاری ہونے کے بعد پھر کوئی مشورہ نہیں ہے، حکم جاری ہونے کے بعد پھر کوئی اجتہاد نہیں ہے، پھر اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے موقع پر 50 آدمیوں کو ایک درے پر بٹھا دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں اس درے کو نہیں چھوڑنا، فتح ہو جائے، شکست ہو جائے، پرندے آ کر ہماری جسموں کو نوچ لیں، گوشت کو، بوٹیوں کو نوچ لیں، تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ جب مسلمانوں نے فتح حاصل کی تو جب مسلمان مشرکین کے اموال کو سمیٹنا شروع ہوئے تو درے پر موجود لوگوں نے وہ نبی علیہ السلام کے اس دیے ہوئے آرڈر کو اپنے اجتہاد کے ذریعے اس کو ترک کر دیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو وقتی اور عارضی بڑی عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی جب مشاورت کے بعد آرڈر ہو جائے، حکم ہو جائے، پھر اب کوئی مشورہ نہیں کیا جائے گا، اب کوئی اجتہاد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے بحیثیت سپہ سالار اوصاف میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھے، اور ایسے ہی سپہ سالار کے اوصاف میں سے کہ سپہ سالار کے اندر حربی فراست کا ہونا ضروری ہے، میدان جنگ کی فراست کا ہونا، جنگوں کا پانسا کیسے پلٹنا ہے، دشمن کو کیسے وہ کور کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے اندر رب تعالیٰ نے یہ وصف بھی بڑا بدرجہ عدم رکھا تھا کہ آپ کو میدان جنگ کے اندر پانسا پلٹنے کی رب تعالیٰ نے بے پناہ فراست عطا کی تھی۔ جس طرح کے طائف کے محاصرے میں غزوہ حنین کے بعد جب ثقیف قبیلے والے طائف کے قلعے کے اندر محصور ہو گئے، تقریباً مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی معیت میں 1 ماہ تک محاصرہ کیا، منجنیق کا استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود نہ تو قلعے کی دیواروں کو توڑا جا سکا، نہ قلعے کے اندر داخلے کی کوئی صورت بنی۔ اب ان کی طرف سے تیر آتے تھے، تقریباً 12 کے قریب صحابہ کرام اس محاصرے کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ 1 مہینہ جب ہو گیا، اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو وہاں سے کوچ کرنے کا آرڈر دے دیا۔ اب ہمارے دور کا اگر کوئی سپہ سالار ہوتا، وہ یہ سمجھتا کہ یہاں سے واپس پلٹنا یہ ہماری انسلٹ ہے، ہماری بےزتی ہے، لہذا ہم سب کچھ قربان کر دیں گے لیکن واپس نہیں پلٹیں گے۔ لیکن اللہ رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو میدان جنگ کی فراست عطا کی تھی،
کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب وہ اندر سے ذہنی طور پر اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے محاصرہ اٹھا کر لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ثقیف قبیلے والے جو وہ اس طائف کے قلعے کے اندر موجود تھے، وہ جب محاصرہ اٹھ کر گئے تو وہ سارے کے سارے قلعے والے ثقیف قبیلے والے مسلمان ہو گئے. تو یہ نبی علیہ السلام کی فراست کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایسی میثاق مدینہ فوج کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ عوام اور رعایا نظریاتی طور پر فوج کے ہم نوا ہو، ورنہ اگر فوج سپہ سالار اور عوام وہ نظریاتی طور پر ہم نوا نہیں ہے تو پھر یہ کبھی بھی کامیابی اور کامرانی نہیں حاصل کی جا سکتی. تو نبی علیہ السلام نے فوج اور عوام کو ہم نوا بنانے کے لیے مدینہ المنورہ کے اندر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا بندوبست کیا، تاکہ فوج اور عوام جب نماز پنجگانہ کے لیے مسجد کے اندر آئیں گے، آپس میں ملاقات ہوگی، آپس میں محبت مودت ممانست پیدا ہوگی، اور آپس میں نظریاتی طور پر اپنے خیالات کا تبادلہ کرنے کا موقع ملے گا. تو مسجد کی تعمیر کے ذریعے نبی علیہ السلام نے فوج اور عوام کے اندر نظریاتی طور پر ہم نوائی کو پیدا کیا، اور پھر یہ فوج اور عوام یہ ون گروپ بن کر ہر محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. اور آج عالم کفر سب سے زیادہ اٹیک بھی اسی صورت پر کرتا ہے. نائجیریا کے اندر دیکھ لیں، وہ دیگر مسلمان ممالک کے اندر دیکھ لیں، جس ملک کو تباہ برباد کرنا ہوتا ہے. عراق کی مثال ہمارے سامنے کہ عالم کفر صلیبیوں کی یہ پلاننگ ہے کہ جس ملک کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی فوج اور ان کی عوام کے درمیان خلیج پیدا کر دیتے ہیں، دوری پیدا کر دیتے ہیں، نفرت پیدا کر دیتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف انتشار پیدا کر دیتے ہیں. خلافت عباسیہ کے تباہی بربادی کا سبب بھی یہی بنا تھا کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر دیا گیا. اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے کامیاب سپہ سالاری کی بنا پر، حربی فراست کی بنا پر، میدان جنگ کی فراست اور نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کی، مسجد کے اندر جنگی مشقوں کا اہتمام کیا، اور عوام اور طاقت کو آپس میں نظریاتی طور پر ہم نوا بنا دیا. پھر جب جتنے بھی مواقع بعد میں آئے ان تمام مواقع میں عوام اور فوج دونوں نے مل کر ہر محاذ پر دشمن کا مقابلہ کیا، اپنی جان کے ذریعے، اپنے اموال کے ذریعے. تو نبی علیہ السلام کی بہجے سپہ سالار کے اوصاف بہت زیادہ ہیں. میں انہی چند اوصاف پر اکتفا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر کے امت کی قیادت، سیادت، امت کی فلاح و بہبود، امت کی تعمیر و ترقی، امت کی عظمت کے لیے رب تعالیٰ ہمیں بھی خدمات، اپنی کاوشوں کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.